یہاں سائبر سیکیورٹی تھریٹس اپلیکیبلز ہیں اور اس کے لحاظ سے آپ کو کنٹرولز بھی ڈالنے پڑتے ہیں. ہم جیسے لوگوں کو پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے. آپ کا جو سمپل ڈیٹا لیک ہے یہ مذاق نہیں ہے. بازاروں میں لگا ہوتا ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے. پبلک میسیجز لکھے ہونے چاہیے کہ بھائی آپ جب بھی کوئی ای میل آئے تو میک شور کریں کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے. مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر ہیکنگ ہو جائے تو وہ بوائلر کین ایکسپلوڈ ایز اے بام. آپ کو پلگ اینڈ پلے بچے اب تیار ملتے ہیں بجائے وہ ایک جنرل کورس پڑھ کے آئیں. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, ایک ایسا ٹاپک جس پہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں اور بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی. لوگ اس کے بارے میں جانتے تو ہیں, کچھ اویئرنیس بھی کریٹ ہو چکی ہے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہوتی ہے, لیکن ہم نے احتیاط کیسے کرنی ہے, اپنے ڈیٹا کو سیکیور کیسے کرنا ہے, یہ بہت ساری ایسی چیزیں جن کے بارے میں آج بھی ایک عام آدمی کو نہیں پتہ اور بلکہ بہت ساری آرگنائزیشنز کو بھی نہیں پتہ. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر کے طور پہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی ملٹیپل آرگنائزیشنز میں کام کر چکے ہیں. ان کا 24 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. ہم ان سے جانیں گے کہ سائبر سیکیورٹی کیا ہے, اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ابھی اس کی اس طرح سے اویئرنیس کیوں نہیں ہے جس طرح سے باہر کے ممالک میں ہے, اور ہم اپنے ڈیٹا کو, اپنی انفارمیشن کو کس طرح سیکیور کر سکتے ہیں. اور بڑی بڑی پرسنالٹیز کی بہت ساری چیزیں جو لیکس ہوتی ہیں اس میں سائبر سیکیورٹی کا کیا رول ہے, اور اس سے کیا جو ہے وہ بیریئر لگائے جا سکتے ہیں جس سے ان کی جو پرسنل لائف ہے, پرسنل ڈیٹا ہے, وہ سیو کیا جا سکے. السلام علیکم مہزاد سہر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. وعلیکم السلام علی. سر میں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ کا 24 سال کا ایکسپیرینس ہے سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں, آپ ڈفرینٹ آرگنائزیشن میں سرو کر چکے ہیں. تو سر یہ سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں آپ کا انٹرسٹ کب ڈیولپ ہوا تھا, آپ نے کب سوچا تھا؟ کیونکہ کچھ سال پہلے تو لوگوں کو اس کے بارے میں بالکل ہاؤ نہیں تھا. جی علی, یہ ایک بڑی لانگ سٹوری ہے. لیکن ٹو کٹ دی سٹوری شارٹ, میں بنیادی طور پہ ایک الیکٹریکل انجینئر ہوں فرام UT لاہور, اور اس کے بعد میں باہر چلا گیا مڈل ایسٹ میں, اور وہاں جا کے جب میں نے پہلی جاب سرچ کی تو لکیلی وہاں پہ سائبر سیکیورٹی واز ایوالونگ, اس کی ڈیمانڈ کریٹ ہو رہی تھی. تو اس وقت میں نے جو بھی اس سے ریلیونٹ سرٹیفیکیشن تھی سائبر سیکیورٹی کی, 98 کی بات کر رہا ہوں, 1998 کی, وہ میں نے اس وقت کی. حالانکہ اس وقت انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزیں بہت کم اویلیبل تھی اور بہت ٹف ایگزام تھے, لائک 6-7 گھنٹے کے ایگزامز تھے آن لائن, ان سب کو پاس کیا. اور اس کے بعد آئی فاؤنڈ کہ میرا جو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ اس ایریا میں ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اس وقت بھی, اور آج کل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی انڈسٹری کو اٹھا لیں, یہاں سائبر سیکیورٹی تھریٹس اپلیکیبلز ہیں اور اس کے لحاظ سے آپ کو کنٹرولز بھی ڈالنے پڑتے ہیں. تو یہ جو جرنی 24 سال پہلے سٹارٹ ہوا, آج میں جہاں کھڑا ہوں تو اس میں نے مڈل ایسٹ میں 15 سے 16 سال کام کیا, یورپ میں بھی کچھ کام کیا. اس کے بعد میں پاکستان آ گیا یہ سوچ کے کہ ہم جیسے لوگوں کو پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح کے ٹیلنٹ موسٹلی آپ دیکھیں گے وہ باہر چلے جاتے ہیں. لیکن یہ آپ کہہ سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ مائی لوائلٹی, میں آئی کیم بیک, اور میں نے یہاں بڑی اچھی آرگنائزیشنز لائک PTCL ہے, بینک الفلاح ہے, ٹیلی نار, ان جیسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ بڑے چیف لیول پہ, چیف انفارمیشن سیکیورٹی آفیسر کے طور پہ کام کیا ہے اور ان کو اپنی سروسز دی ہیں. سر پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو آپ کے خیال میں ابھی تک اس طرح سے اویئرنیس نہیں ہے جیسے باہر کے ممالک میں ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اور سائبر سیکیورٹی کی امپورٹنس کیا ہے پاکستان کے تناظر میں اگر ہم بات کریں؟ پاکستان میں ابھی اسٹرگلنگ ہے, بٹ آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو آڈیو لیکس اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اس کے بعد کافی زیادہ چینج آیا ہے, کیونکہ اب ٹاپ لیول پہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اس کو آپ سیریس لیں. آپ کا جو سمپل ڈیٹا لیک ہے یہ مذاق نہیں ہے, اس کے کنسیکوینسز ہیں وہ کافی زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں. باہر کے کنٹریز میں تو کنٹری لیول پہ CISO کی پوزیشنز ہوتی ہیں اور وہ ایڈوائزرز ہوتے ہیں ایون پرائم منسٹر کے, پریزیڈنٹ کے, اور وہ کنٹری لیول اسٹریٹجی کو ڈرائیو کرتے ہیں اور بعد میں پھر منسٹری وہاں سے لیتی ہے اور پھر وہ مختلف کارپوریٹ اداروں کو اس کے لحاظ سے انسٹرکشنز دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کام کچھ حد تک شروع ہو گیا ہے, منسٹری نے شروع کر دیا ہے, پالیسیز بنا لی ہیں,
بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم. اس میں اسٹرگل ہے بیکاز لوگ اس کو مکس بھی کرتے ہیں آئی ٹی کو انفارمیشن سیکیورٹی کے ساتھ. یہ بہت ہی اسپیشلائزڈ ایریا ہے اور اس میں آپ کو ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ چیزوں کو پرکھنا ہوتا ہے, دیکھنا ہوتا ہے اور اس کے لحاظ سے آپ کو کنٹرولز لگانے ہوتے ہیں. تو یہ جو اویئرنیس ہے ابھی کم ہے. میں تو یہ وش کرتا ہوں کہ جس طرح بازاروں میں لگا ہوتا ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں, آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے, اس طرح کے میسیجز, پبلک میسیجز لکھے ہونے چاہیے کہ بھائی آپ جب بھی کوئی ای میل آئے تو میک شور کریں کہ وہ لیجیٹیمیٹ ہے. آپ اپنی اسکرین پہ اس کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, آپ پاسورڈ کمپلیکس بنائیں. تو بڑے کامن سینس کے کامن میسیجز ہیں جو دیے جا سکتے ہیں اور مختلف فورم پہ یہ ہونے چاہیے. تو ناٹ اونلی بڑی کمپنیاں جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں, جو پبلک فورمز ہیں, وہاں پہ اس اویئرنیس کو دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب یہ جو ہمارے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا ہم کہتے ہیں ڈیوائس ہے, یہ پورا ایک جہاں ہے اور اس پام ڈیوائس کے ساتھ آپ پورے ورنیبل ہیں. اور وداؤٹ اینی پریپریشن ہم ہر بندے کے ہاتھ میں یہ موبائل ڈیوائس تو دے دیتے ہیں, لیکن اس کو یہ نہیں بتاتے کہ اس میں ایکس وائی چیز کو آپ بند کر سکتے ہیں, اس کو کھول سکتے ہیں, اس کی ہارڈننگ کر سکتے ہیں. بائی ڈیفالٹ وہ پورا اوپن آتا ہے اور اس کے بعد پھر اگر کوئی شکوہ کو یہ کرے کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا یا فیس بک ہیک ہو گیا, انسٹاگرام ہیک ہو گیا, تو وہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو اویئرنیس اینڈ پلس ویری سمپل ٹپس ہاؤ ٹو یوز دس ٹائپ آف اسمارٹ ڈیوائسز, اس کی بہت ضرورت ہے. سر سائبر سیکیورٹی کہیں نہ کہیں لنک کرتی ہے آپ کے ڈیٹا کے ساتھ, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ڈیٹیل میں تھوڑا سا بتائیں کہ کون کون سی فیلڈز اس کی ڈومین میں آتی ہیں یا اس کی سب کیٹیگریز میں آتی ہیں. اچھا, ڈیٹا پرسپیکٹیو اگر ہم ٹریڈیشنلی دیکھیں تو یہ جو انڈسٹری ہے بینکنگ کی, وہاں بہت اپلیکیبل ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو کسٹمر ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کے کریڈٹ کارڈ انفارمیشن ہے, تو آپ کو اس کے لحاظ سے کنٹرولز وہاں لگانے پڑتے ہیں. بٹ خالی بینک کو آج کل ضرورت نہیں ہے. آپ اگر ٹیلی کام میں چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کا اس کو ہم بولتے ہیں ٹیکنیکلی CDR, کسٹمر ڈیٹا ریکارڈ. وہ یہ بتاتا ہے کہ کون آپ کو کال کرتا ہے اور کسے آپ کال کرتے ہیں اور اس وقت آپ کہاں کھڑے ہیں. تو دیز آر ویری سینسٹیو انفارمیشن. اگر آپ ہیلتھ انڈسٹری میں چلے جائیں, پاکستان میں ہم ہی بہت پیچھے ہیں کہ جس میں باہر کی دنیا میں تو سٹینڈرڈز ہیں, لائک ہیپا کا ایک سٹینڈرڈ ہے جس کے مطابق دے ٹوٹلی ڈسکریج کہ کوئی جا کے آپ کا جو پیشنٹ ریکارڈ ہے اس کو چینج نہ کر دے, آپ کا بلڈ گروپ نہ چینج کر دے. خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کی مینیپولیشن ہو تو ڈیتھ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو یہ مینوفیکچرنگ دیکھ لیں, اس کے اندر جو انڈسٹری ہے اس میں آپ کا بوائلر ہے وہ کیا وہی ہے وہ جو شو کر رہا ہے. خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر ہیکنگ ہو جائے تو وہ بوائلر کین ایکسپلوڈ ایز اے بام. تو یہ ہیومن لائف از ایون انوالو. تو ناؤ سائبر سیکیورٹی از مور دین اے ڈیٹا سیکیورٹی. اس میں آپ ناٹ اونلی ڈیٹا کو سیکیور کر رہے ہیں بلکہ آپ ہیومن لائف کو سیکیور کر رہے ہیں اور ایسی انڈسٹری کو بھی سیکیور کر رہے ہیں. ایسی کریٹیکل انڈسٹری پاکستان میں بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ سائبر سیکیورٹی کی وجہ سے, تھریٹس کی وجہ سے بند ہو جائے تو دیر آر لائک مور دین 100+ انٹر ڈیپینڈنٹ انڈسٹری, وہ ساری بند ہو جائیں گی. تو یہ اٹ از ناؤ ایوالونگ ایریا. اور یہ وہ والا دور نہیں رہا جس میں وہ تھریٹ ایکٹرز آ کے وہ ویب سائٹ کو اٹیک کرتے تھے اور اس کو ڈی فیس کر دیا کہ یس آپ ہیک ہو گئے. اب تو وہ بتاتے بھی نہیں ہیں. وہ جب ہیک کرتے ہیں تو اس کے بعد اس سے ڈیٹا لے کے اس کو بیچتے ہیں ڈارک نیٹ کے اوپر. ایسے خریدار ہیں جو ملینز آف ڈالرز میں اس کو خریدتے ہیں اینڈ دین اسکائی از دا لمٹ. اس کو کس طرح مس یوز کر لیں, کس طرح ابیوز کر لیں, یہ ان کی سوچ. سر میں یہاں پہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس فیلڈ کا جیسے UK USA میں کورسز بھی ہیں, باقاعدہ ٹریننگز بھی ہیں, تو پاکستان میں آنے والے وقت میں اس کی کوئی ڈگری ہے, اس کا کوئی اسکوپ ہے, لوگ اس میں کس طرح سے, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس جو اس میں آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے؟ میں نے پرسنل لیول پہ بھی یونیورسٹی میں جا کے اس کو کافی پریچ کیا ہے کہ آپ خالی کمپیوٹر سائنس کی ڈگریاں نہ دیں. یہ جو دور ہے یہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. تو الحمدللہ فائدہ اب یہ ہوا ہے کہ بڑی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, فاسٹ ہے, دوسری بڑی جو کمپیوٹر سائنس کے بڑے نام, انہوں نے اب بیچلر آف سائنس ان سائبر سیکیورٹی بھی شروع کر دیا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پلگ اینڈ پلے بچے اب تیار ملتے ہیں, بجائے وہ ایک جنرل کورس پڑھ کے آئیں. سو دے کین کم اینڈ جوائن دس ویری ان ڈیمانڈ پروفیشن. دنیا میں اس وقت اگر میں چیک کروں گلوبلی, سو 3.5 ملین سے زیادہ سائبر سیکیورٹی کی جابس ایز آف ناؤ اویلیبل ہیں.
اور اس میں کوئی یہ قید نہیں ہے کہ آپ پاکستان سے آ رہے ہیں یا آپ یو کے سے آ رہے ہیں. بہت سی چیزیں آپ آن لائن یہ کورسز بھی کر سکتے ہیں اور آن لائن کی سروسز دے سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ پینیٹریشن ٹیسٹنگ ہے جس میں یہ آپ ہیکنگ سیکھتے ہیں اور آپ بیہیو کرتے ہیں ایز اے ایتھیکل ہیکر. تو آپ ایک کمپنی کو یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ سیکیور ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے لیے بھلے وہ کمپنی یو ایس میں بیٹھی ہوئی, آپ یہاں سے ایز فار ایز وہ انٹرنیٹ پہ پبلش ہیں وہ چیزیں, آپ یہاں پہ بیٹھے وہ سروس دے سکتے ہیں, اینڈ یو کین میک منی ان ڈالرس. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا, میں نے جب آپ کے بارے میں ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ آپ 2 بکس بھی لکھ چکے ہیں. تو سر ان بکس کا کیا ویژن تھا اور وہ آپ نے کب لکھی؟ اچھا, ان ایڈیشن ٹو آل دس, یہ جتنا میں ٹیکنیکل کام کرتا ہوں تو کیتھارسس کے لیے میں اپنے ویکینڈ پہ, مجھے یہ شروع سے ایک پیشن ہے کہ میں لکھوں, اور لکھوں بھی وہ چیز جو ٹوٹلی ڈفرنٹ فرام سیریس ٹاپک لائک سائبر سیکیورٹی. تو میرا ایریا جو ہے وہ طنز و مزاح ہے. تو میں نے آج سے 20 سال پہلے 2 کتابیں لکھی. ایک کا نام تھا وارے نیارے اور دوسرے کا نام تھا بدحواسیاں. اب بھی میں نے نئے آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں, بہت جلد میری جو نئی کتاب ہے وہ منظر عام پہ آ جائے گی. تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ میں اگر کسی, بیکاز سائبر سیکیورٹی از فل آف ٹینشن ٹو بی آنیسٹ, کیونکہ اس میں کافی زیادہ تھریٹس ہیں, اٹیکس ہیں, فل آف رسپانسبلٹی, تو میں اس کو اس طرح پھر ریلیف دیتا ہوں. اچھا سر, آپ کے والد صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کام کیا تھا, آپ اس کا ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ مفہوم وہ شاعری میں بیان کیا ہے. تو میں چاہوں گا اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا بتائیں. جی, میرے والد صاحب کا نام تھا پروفیسر حسین سہر, اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن ان کی 50 سے زیادہ کتابیں تھیں, لیکن انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے پورے قرآن پاک کا 10 سال لگا کے شاعری میں منظوم ترجمہ کیا, اور یہ پبلش ہے ایز اے بک. اور اس کے بعد ان کی زندگی میں نے ان کی آواز میں اس کو ریکارڈ کیا, کیونکہ شاعر کو پتہ ہے کہ کیسے بات کرنی ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں تیزی سے بات کرنی ہے. تو کلام کو پڑھنے کا حق تو شاعر ہی ادا کر سکتا ہے. ان کے مرنے کے بعد ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے میں نے پھر اس آڈیو ریکارڈنگ کی ویڈیو ویژولائزیشن کی آن یوٹیوب چینل. تو میں نے ایک چینل بنایا, اور اس میں اگر وہ جنت کا منظر ہے تو جنت نظر آ رہی ہے, تاکہ لوگ اس امپیکٹ فل ہو, لوگ اس کو دیکھیں اور انٹرسٹ لیں. تو ایک سر بک کا کیا نام تھا؟ ان کی جو کتاب تھی جس میں انہوں نے قرآن کا منظوم ترجمہ کیا, اس کا نام ہے فرقان عظیم. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ فیوچر میں آپ کے کیا گولز ہیں, اور آپ گورنمنٹ کو, اسٹوڈنٹس کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ, ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے یہ کام کرنا ہے, سائبر سیکیورٹیز کی جو ڈگری ہے, اگر آپ نے کہا کچھ یونیورسٹیز میں شروع ہو گیا تو وہ اس کو پراپرلی جو ہے نا وہ ایجوکیشن پلیٹ فارمز پہ لانچ کرنا, یہ تو سارا حکومت کا کام ہے. تو آپ اس میں ان کو کیا مشورہ دیں گے, کیا گائیڈ لائنس دیں گے, اور کیا آپ کے پاس کوئی پروپوزل ہے فیوچر میں؟ میں اس طرح کے پروپوزلس ان ٹچ ہوں ود منسٹریز, وہ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. آنے والے دنوں میں بھی, پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا, ایک ہیکاتھون ہوتی ہے جس میں وہ پاکستان سے تمام اسٹوڈنٹس کو مختلف اداروں سے یا مختلف یونیورسٹی سے یہ دعوت دیتے ہیں کہ وہ ہیکنگ کر کے دکھائیں, اور جو ون کرتا اس کو پھر وہ اسکالرشپ دیتے ہیں. میں ان تمام پروگرامز میں ایز اے کی نوٹ اسپیکر جاتا ہوں, ان کو گائیڈ کرتا ہوں, ان بچوں کو بتاتا ہوں کہ اگلا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے, ان کی کریئر پلاننگ میں, کاؤنسلنگ میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں. یہ وہ کمیونٹی سروس ہے کہ جو میری کارپوریٹ لائف کے علاوہ میرے فارغ وقت میں میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے از اے فل آف ٹیلنٹ, لیکن ان کو رائٹ ڈائریکشن کی ضرورت ہے. وہ ایسی, میری خواہش ہے کہ ایسی اسکلز میں اپنے پوٹینشیل کو ڈھونڈیں کہ جس کی فوراً ڈیمانڈ ہو. اس اسکل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. کافی زیادہ ایگزامپلس ہیں کہ ٹپیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جاب نہیں مل رہی, یا دے آر سرچنگ فار جابس. تو اس اسکلس کے ساتھ میں نے یہ دیکھا ہے کہ کمپنیز ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو تلاش کرتی ہیں کہ وہ انہیں جوائن کریں اور ان کو اس لیول کی پروٹیکشن دیں. سر, قاسم علی شاہ صاحب کے کام اور ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ قاسم علی شاہ صاحب از انسپریشن آئی تھنک فار آل جنریشن, ناٹ اونلی فار ینگ جنریشن. میرا خیال ہے 10 سے 100 سال کی عمر کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو بہت دل سے سنتے ہیں, اور ان کے کانٹینٹس بہت دل کو چھو جانے والے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اور ریپلیکا پاکستان میں بننے چاہیے. انفارچونیٹلی ابھی نہیں ہیں. تو قاسم علی شاہ جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کرے, اللہ ان کو اور ترقی دے, زندگی دے. لیکن یہ جو کام ہے یہ ایسا کام ہے جو صدقہ جاریہ بھی ہے, اور اس کے اندر میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم جو خاص طور پہ کافی ڈپریشن میں رہتی ہے, اس طرح کے چینلز, اس طرح کے لیکچرز وہ ایک طرح کا ریلیف کا کام کرتے ہیں. تو کیپ اٹ اپ. تھینک یو سو مچ مہزاد سحر صاحب, آپ کی تشریف آوری کا, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا.
ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ سائبر سیکیورٹی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اس کا کیا پوٹینشیل ہے، اس میں کون کون سی ڈومینز، کون کون سی فیلڈز آتی ہیں، ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔